یہ تصویریں جو آپ نے دیکھی اور جو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل تازہ ہے۔ یہ اجمیر کی درگاہ کے ہیں جہاں مسلمانوں کے ہی دو گروہ آپس میں بھیڑ گئے اور جم کر مار پیٹ کی، یہاں تک کہ اس لڑائی کو روکنے میں پولیس کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ جہاں تک ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہے اس کے مطابق یہ لڑائی درگاہ کے خادموں اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں یعنی بریلوی حضرات کے بیچ ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی درگاہ کے خادموں کی جو کمیٹی ہے وہاں سے اعلان کیا گیا تھا کہ یہاں پر نہ کوئی نعرہ لگایا جائے گا اور نہ اعلیٰ حضرت کا لکھا سلام پڑھا جائے گا، لیکن پھر یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں نے نعرے لگائے اور سلام پڑھنے کی کوشش کی تو لڑائی شروع ہو گئی اور اس ہاتھا پائی میں کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ کون صحیح کون غلط مجھے اس پر بات نہیں کرنی ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں مسلمانوں پر ہر طرف سے ویسے ہی حملے ہو رہے ہیں، طرح طرح کے بائیکاٹ کیے جا رہے ہیں، اور جہاں پر مسلمانوں کو متحد ہونے کی سخت ضرورت ہے وہیں پر مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہی مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہی کاٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ بڑی بڑی تنظیمیں، بڑی بڑی جماعتیں ٹکڑوں میں بٹ کر اپنی طاقت کو ختم کرنے میں دن رات لگی ہوئی ہے۔ چاہے جماعت ہو، چاہے جمعیت ہو، چاہے مسجدیں ہو، چاہے مدرسے ہو، چاہے قبرستان ہو، چاہے درگاہ ہو، چاروں طرف بس جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، نہ اتفاقی ہی نہ اتفاقیہ ہے، سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ ہم ہر مسئلے میں یہود و نصارہ کی سازش اور RSS کی سازش قرار دیتے ہیں۔ دنیا میں کچھ بھی ہو تو یہودیوں کی سازش ہے، ہندوستان میں کچھ بھی ہو تو RSS کی چال ہے، لیکن اب اکثر جگہ ہم خود ہی ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے ہوئے اور لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہی کی بات لے لو، تازہ بات، آج ظہر کی نماز میں پاکستان کے پشاور میں مسجد میں ایک خودکش حملہ ہوا، کئی لوگ شہید ہو گئے، سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے، اور خودکش حملہ کرنے والا پہلی صف کا نمازی تھا جس نے خود کو بم سے اڑا دیا اور ساتھ میں ہی کئی نمازیوں کو شہید کر دیا۔ اب یہاں کس کی سازش تھی؟ ہم خود ہی ایک دوسرے کے سامنے صف آ رہا ہے، ہم خود ہی اپنوں کو نقصان پہنچانے اور ان کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی دن رات۔ مارنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اور مرنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا۔ تو بتائیے فرشتے کس کی مدد کو آئے، ابابیل کس پر کنکر گرائے؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ کب ختم ہوگی ہماری نا اتفاقیہ؟ کب جڑیں گے ہمارے پھٹے ہوئے دل؟ کب ملیں گے ہمارے دل سے دل؟ کب ایک دوسرے کو مارنے کے بجائے ہم ایک دوسرے کے لیے مریں گے؟ جب دلوں میں نفرتیں بھری ہو، جب سینے محبت سے خالی ہو، اور جب ہم اسلام سے دور ہوتے جائیں، قرآن و حدیث سے دور ہوتے جائیں، تو بتائیے اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ کسی نے ہم پر اور ہمارے حالات پر بڑی اچھی لائنیں کہی ہیں کہ رنگینی دنیا میں یوں خود کو ہی گھلا بیٹھے، سرور دو عالم تیرے پیغام کو ہم پھر سے بھلا بیٹھے۔ راہیں ہیں اذیت سے بھری آج ہماری،
आहों में सिमटती है वो बेचैनियां सारी, बेचैन सी कैफियत इस रूह पर तारी, आवाज लगाती है वो खामोशी हमारी। दुनिया की हसीन लोरियों से दिल को सुला बैठे, सरवरे दो आलम तेरे पैगाम को हम दिल से फिर भुला बैठे। कुरान भी कभी साथी ये मंजिल था हमारा, राहों में अंधेरों की वो था अपना सितारा, जिसको कभी सीनों में था हमने भी उतारा। अब रूह लरसती है जो खोया वो किनारा, दुनिया के रिवाजों में यूं कुरान को भुला बैठे, सरवरे दो आलम तेरे पैगाम को हम दिल से भुला बैठे। इंसान ने कुछ यूं भी मजहब को बुना है, जिसमें है नफा दिल को वो सुन्नत को चुना है। कहते हैं वो लोग जो हिकमत के बिना है, ऐसे ही अज्र पाएंगे ये हमने सुना है। अपने ही अमल से ये तकलीफें हम बुला बैठे, सरवरे दो आलम तेरे पैगाम को हम दिल से भुला बैठे। राजी हो खुदा हमसे भी ये होती थी सदाएं, दीदार खुदा के लिए तरसती थी निगाहें। ख्वाहिश की लगन ऐसी के बदली फिजाएं, अब दौलत शोहरत के लिए है सारी दुआएं। ताकों में सजे अपने मुसल्लों को हम रुला बैठे, सरवरे दो आलम तेरे पैगाम को हम फिर से भुला बैठे। ये हमारी हालत है। अल्लाह ताला हमारे ना इत्तेफाकियों को, हमारे दिलों की फटन को अल्लाह ताला ख़त्म फरमाए और आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने की तौफीक नसीब फरमाए। ये हम दुआ करते हुए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।